حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی اولاد میں سے ہی وہ مسلم موعود ہونا تھا۔ کسی بھی نبی کی بات دو طریقے سے ثابت ہوتی ہے، ایک اس کے قول سے اور ایک اس کے فعل سے۔ 20 فروری 1886 کا اشتہار جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور اس میں ایک مسلم موعود کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دشمنوں نے یہ شور کیا کہ آپ نے تو لڑکا پیدا ہونے کے متعلق یہ بات کہی تھی لیکن لڑکی پیدا ہو گئی، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم بیوقوف ہو، اس لڑکے کو میری روحانی اولاد وہ جسمانی اولاد میں تسلیم وہ کیا نام جو ہے وہ تلاش کر رہے ہو، وہ تو میری روحانی اولاد میں ہوگا اور آئندہ کسی زمانے میں ہوگا۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کہی۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بشیر اول صاحب کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا گمان گیا اس طرف کہ بشیر اول صاحب مسلم موعود ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بعض صفات کے حامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی جو گمان اپنا ظاہر کیا وہ اپنی نرینہ اولاد یعنی اپنی جسمانی اولاد کی طرف کیا۔ بشیر اول صاحب کی وفات کے بعد بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ بات نہیں کہی کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اس مسلم موعود کو میری جسمانی اولاد میں تلاش کر رہے ہو، میں نے کبھی تمہیں یہ بات کہی ہے کہ وہ میری جسمانی اولاد میں سے ہوگا، اسے تو میری روحانی اولاد میں ہونا ہے۔ کسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی۔ 1888 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار دیا اور اس میں مسلم موعود کے پیدا ہونے کی خبر شائع کری، تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ میرا روحانی اولاد ہوگا، لہٰذا آئندہ میرے اوپر اعتراض نہ کیا جائے اگر میرا کوئی جسمانی بیٹا فوت ہو جائے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہی مانتے تھے کہ وہ مسلم موعود آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح عبدالحق غزنوی، محمد حسین بٹالوی وغیرہ اور دیگر لوگوں نے بھی جب پوچھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسلم موعود کے تعلق سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی کو یہ بات نہیں کہی کہ وہ بیٹا جو ہے وہ میری جسمانی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ میری روحانی اولاد میں سے ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات تو بالکل ایک دم واضح کر دیتی ہیں اس بات کو، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر ایک اسکین پیش کیا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں 4 بیٹوں کے پیدا ہونے کی خبر ہے اور ان میں سے ایک بیٹا وہ بھی ہے جو مسیح الصفت ہے۔ اب مسیح الصفت کس کو قرار دیا ہے؟ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے، یعنی یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی 4 بیٹوں میں داخل ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بالکل ایک دم درست ہے، لیکن ایسے لوگوں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل نہیں مانتے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہیں مانتے۔ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں ان کو یہ کہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جو لوگ یہ کہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الہامات ہیں نعوذ باللہ من گھڑت ہیں، انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور عدل مان رہے ہیں؟ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم و عدل مانتے ہیں وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر دیکھ کے ہی اپنا سر جھکا دیتے ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات کے خلاف جا کر اپنا قیاس پیش کر کے سامنے والے کو یہ بات کہیں کہ تم ہمارا یہ قیاس مانو۔ وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے قیاس کو مان رہا ہے۔ محترم، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی الہام کا یا کسی تحریر کا انکار نہیں کر رہا ہوں، انکار کر رہے ہیں آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی قیاسی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انکشاف ہوا ہے وہ سبز رنگ کے اشتہار روحانی خزائن جلد نمبر 2 اس کے صفحہ نمبر 17 کے حاشیہ میں درج ہے۔ مجھے اپنی ایک آڈیو میں وہ پڑھ کر بتائیے اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیا انکشاف ہوا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 فروری 1886 کے اشتہار کی جو پیش گوئی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ بشیر اول صاحب کے متعلق ہے، وہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں تک ہے مجھے بتائیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے۔ جیسے میں نے اپنی بات ثابت کی ہے نا، ایسے آپ اپنی بات ثابت کیجئے، اپنے قیاس نہ لگائیے۔ دماغ میرے اندر بھی ہے، قیاس میں بھی لگا سکتا ہوں، لیکن میرا قیاس چونکہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے، شرط میں وہ چیز داخل نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک حجت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب تحریرات، میرے نزدیک بھی وہی چیز حجت ہے، اسی سے میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنا قیاس نہ پیش کریں، یہ جذباتی باتیں نہ کریں، یہاں سے للیتا پوار کی طرح یہ رونا دھونا نہ کریں میرے سامنے۔ جو بات کہنی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے کہی ہے، پھر اگر میں انکار کروں تو آپ مجھے کہنا۔ میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اشتہار یہاں پر پیش کروں گا
1888 کا چند ایک لائنیں ہیں، انہیں پڑھ کر اس نے مجھے بس اتنا بتانا ہے کہ کیا اس اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا میں ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کروں گا، اسے پڑھ کر انہوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس مسلم موعود کے پیدا ہونے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے 9 سال کی میعاد کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ بس یہ میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب مجھے مل جائیں گے، میرا موقف بھی کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے سوالات جو بار بار گھما پھرا کر کیے جا رہے ہیں وہ کھونے سے بھی بچ جائیں گے۔